السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ جوپیٹر ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا اور سب سے انوکھا پلینٹ ہے جو زمین سے تقریباً 588 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ جوپیٹر ہمارے سولر سسٹم کا 5واں پلینٹ ہے اور اس کی گریوٹی زمین کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ ہے۔ اپنی زبردست گریوٹی کی وجہ سے جوپیٹر اسپیس میں گھوم رہے ایسٹرائڈز کو اپنی طرف کھینچ کر کروڑوں سالوں سے زمین کو ان ایسٹرائڈ سے بچایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جوپیٹر کے بنا زمین پر جیون کا ہونا ناممکن ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے سائز کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے سولر سسٹم کے سارے پلینٹس ایک ساتھ سما سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جوپیٹر کے اندر 1300 زمین جیسے پلینٹس ایک ساتھ سما سکتے ہیں۔ ویسے تو جوپیٹر ایک گیس کا گولا ہے جس کی روٹیشنل سپیڈ سولر سسٹم کے دوسرے سبھی پلینٹ سے سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس گیس کے گولے کے اندر جائیں تو ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ کیا ہمیں جوپیٹر میں زمین جیسی کوئی ٹھوس سطح ملے گی یا پھر صرف گیس کے گھنے بادل ہی ملیں گے؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو جوپیٹر کے سفر پر لیے چلتا ہوں، تو چلیے جانتے ہیں۔ 1610 عیسوی میں گلیلیو نے اپنی دوربین سے جوپیٹر کو کھوج نکالا۔ شروعات سے ہی جوپیٹر اپنے انوکھے سائز اور گریوٹی کی وجہ سے انسانوں کے لیے اپنی طرف اٹریکشن کی وجہ بنا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جوپیٹر کی طرف انسانوں کا سب سے پہلا سفر 18 اکتوبر 1989 کو شروع ہوا، اور اسی دن گلیلیو اسپیس کرافٹ کو جوپیٹر کی طرف بھیجا گیا، اور اس کے 6 سال بعد یعنی کہ 7 سپتمبر 1995 کو گلیلیو اسپیس کرافٹ جوپیٹر کے اندر اتر گیا۔ اسے خاص طور پر جوپیٹر کے اندرونی حصہ کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس گلیلیو اسپیس کرافٹ کی مدد سے جوپیٹر کے ایٹماسفیئر اور اس کے مونز کے بارے میں بہت ساری معلومات ملی۔ ریسرچ کے مطابق جوپیٹر کے پاس 79 مونز ہیں۔ جوپیٹر کا ایٹماسفیئر 75% ہائیڈروجن اور 24% ہیلیم، 1% ادر گیسز سے مل کر بنا ہے۔ جوپیٹر کی خوبصورتی کا راز اس کے ایٹماسفیئر میں موجود گھنے رنگین بادل ہیں۔ یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگتے ہیں، اصل میں اتنے ہی خطرناک ہیں۔ ویسے تو جوپیٹر پہ کئی سارے طوفان کئی صدیوں سے گھوم رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے دا گریٹ ریڈ اسپاٹ۔ یہ طوفان اب تک کا سب سے لمبے وقت تک کا چلنے والا طوفان ہے۔ 425 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا یہ طوفان کئی صدیوں سے جوپیٹر کا چکر لگا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کی دریافت 1665 میں سر رابرٹ ہک نے کی تھی۔ یہ طوفان اتنا بڑا ہے کہ پوری کی پوری زمین کو آسانی سے نگل جائے، اور اس طوفان کو ہم زمین سے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طوفان کو رکنے میں اور کتنی صدیاں لگیں گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایسے نہ جانے کتنے اور طوفان جوپیٹر کا چکر صدیوں تک لگاتے رہیں گے۔ ان سب طوفانوں کے نہ رکنے کی سب سے بڑی وجہ ہے جوپیٹر پہ ٹھوس سطح کا نہ ہونا۔ جوپیٹر پہ ہماری زمین جیسی کوئی ٹھوس سطح موجود ہی نہیں، اس لیے جوپیٹر پر اٹھنے والے یہ طوفان بنا رکے صدیوں تک گھومتے رہیں گے۔ اور ان خطرناک طوفانوں کے نہ رکنے کی ایک اور سب سے بڑی وجہ ہے جوپیٹر کا گرم ایٹماسفیئر، جو ان طوفانوں کو دن بدن مزید تیز بنا دیتا ہے۔ دوستوں، یہ معلومات تو صرف جوپیٹر کے اوپر والے حصے کی تھیں۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جوپیٹر کے اندرونی حصے میں۔ تو کیا آپ تیار ہیں جوپیٹر کے اندرونی حصے کے سنسنی خیز سفر پر چلنے کے لیے؟ تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہے اس انوکھے پلینٹ کے اندر۔ جوپیٹر کے اندرونی حصہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دسمبر 1995 میں گلیلیو نام کے اسپیس کرافٹ کو جوپیٹر کے آربٹ میں بھیجا گیا۔ ٹائٹینیم سے بنا یہ پروب گلیلیو اسپیس کرافٹ سے الگ ہو کر 17,600 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے جوپیٹر کے اندرونی کلائمیٹ میں اترنے کے بعد یہ پروب جوپیٹر کے آربٹ میں گھوم رہے گلیلیو اسپیس کرافٹ کو جوپیٹر کے اندرونی حصے کی معلومات بھیجنا شروع کرتا ہے، اور یہ گلیلیو زمین پہ موجود اسپیس سینٹر کو جوپیٹر کی ساری معلومات دیتا ہے۔ پروب کی بھیجی گئی معلومات اور تصویروں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جوپیٹر کے اندرونی حصے میں گیس کے بنے بہت گھنے اور بہت بڑے سائز کے بادل موجود ہیں۔ یہ بادل مختلف سائز کے ہیں۔ ان معلومات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بادل الگ الگ عناصر سے بنے ہیں، اس لیے ان کا رنگ اور سائز ایسا ہے۔ یہ بادل امونیا، ہائیڈروجن سلفائڈ اور پانی کی ملاوٹ سے بنے ہیں۔ جیسے جیسے یہ پروب اور گہرائی میں اترتا گیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ گیس لیکوڈ کی صورت میں جوپیٹر سے برستی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جوپیٹر پر تو کوئی ٹھوس سطح ہے ہی نہیں، تو یہ پانی کہاں جاتا ہے؟
تو آئیے اس کا جواب بھی جان لیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ پروب مزید گہرائی میں اترتا گیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں اور بھی گھنے اور بہت بڑے سائز کے بادلوں کا اڈا ہے، اور یہ جگہ بہت ہی خطرناک طوفانوں کا ڈیرا ہے، اور یہاں کا ٹیمپریچر اور ایٹماسفیرک پریشر بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہی یہ پروب مزید نیچے گیا، اس نے یہ پایا کہ یہاں جوپیٹر کے اوپر والے حصے کا بادل ختم ہوتا ہے، اور یہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ جدھر بھی نظر جاتی ہے ہر طرف آسمان ہی نظر آتا ہے، اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اسی جگہ یہ بارش برستی ہے۔ لیکن یہ بارش ہماری زمین کی جیسی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جوپیٹر پہ بارش تو صرف بھاپ کی صورت میں ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ جوپیٹر کا ٹیمپریچر اور ایٹماسفیرک پریشر بہت زیادہ ہے، جہاں پانی اور دوسرے عناصر بھاپ کے روپ میں آسمان سے برستے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اچانک 135 کلومیٹر گہرائی تک جانے کے بعد پروب سے ہمارا کنیکشن ختم ہو گیا، اور اس نے سگنل دینا بند کر دیا۔ سائنسدانوں کے مطابق بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے یہ پروب تباہ ہو کر جوپیٹر کے اندر ہی سما گیا۔ گلیلیو اسپیس کرافٹ کے ذریعے ہمیں جوپیٹر کے صرف اوپر والے حصے کی ہی معلومات مل پائی تھیں، اس لیے جوپیٹر کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سال 2011 میں ایک اور اسپیس کرافٹ جونو کو لانچ کیا گیا۔ لگاتار 5 سال کے سفر کے بعد 5 جولائی 2016 کو جونو اسپیس کرافٹ جوپیٹر کے آربٹ میں انٹر کر گیا، اور اس کے ذریعے ہم انسان جوپیٹر کو مزید قریب سے جاننے میں کامیاب ہوئے۔ جونو نے ہمیں یہ بتایا کہ اس پلینٹ پہ کوئی ٹھوس سطح موجود ہی نہیں، کافی گہرائیوں تک گھنے بادل ہی موجود ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جونو نے ہمیں یہ بھی معلومات دی کہ جوپیٹر اندر سے کھوکھلا نہیں ہے، بلکہ ہائیڈروجن گیس کے بادل گہرائیوں تک ختم ہونے کے بعد ایک لیکوڈ کور کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کا ٹیمپریچر تقریباً 10,000 ڈگری سیلسیس تک ہے، اور اس حصے میں ہائیڈروجن کے ایلیمنٹس میٹالک روپ میں موجود ہیں، اور اسی ہائیڈروجن کور کی وجہ سے جوپیٹر کے چاروں اطراف میگنیٹوسفیئر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس میٹالک ہائیڈروجن کور کے نیچے جوپیٹر کا جو آخری حصہ ہے، اسے را اینڈ آئس کور کہتے ہیں، جو جوپیٹر کا آخری کور ہے۔ اس حصے کا ٹیمپریچر تقریباً 43,000 ڈگری سیلسیس تک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ تو دوستوں، جوپیٹر کے بارے میں ہماری یہ معلومات آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔